آج ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ وہ کون تھے؟ ان کی زندگی میں کیا مشکلات آئی؟ کیسے انہوں نے آزمائشوں میں صبر اور ایمان کی مثال قائم کی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت اور حکومت عطا فرمائی؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، تو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیرت انگیز زندگی کے بارے میں مکمل طور پر جان سکیں۔ نمبر 1، ابتدائی زندگی اور بھائیوں کا حسد۔ حضرت یوسف علیہ السلام، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اپنی نیک دلی، سچائی اور خوبصورتی کی وجہ سے الگ نظر آتے تھے۔ ان کے والد انہیں بے انتہا چاہتے تھے، اور یہی چیز ان کے بھائیوں کے دل میں حسد پیدا کرنے لگی۔ بھائیوں کو لگتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان پر ترجیح دی جا رہی ہے، جس سے ان کے دلوں میں جلن پیدا ہوئی۔ حسد اور رقابت کی وجہ سے انہوں نے ایک سازش تیار کی تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹا دیں۔ نمبر 2، کنویں میں ڈالنے کی سازش۔ بھائیوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ویران جگہ لے جا کر ختم کر دیں۔ ایک دن وہ انہیں سیر کے بہانے ساتھ لے گئے اور موقع دیکھ کر ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ ان کا خیال تھا کہ یوسف علیہ السلام یہاں سے کبھی نہیں نکل سکیں گے اور یوں ان کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور تھی۔ کچھ مسافر اس کنویں کے قریب سے گزرے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور مصر لے جا کر غلاموں کی منڈی میں فروخت کر دیا۔ نمبر 3، مصر میں آزمائشوں کا سلسلہ۔ مصر میں ایک معجز شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ آپ انتہائی نیک، ایماندار اور دیانتدار تھے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے مالک کی نظر میں عزت حاصل ہو گئی۔ مگر آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن آپ پر ایک جھوٹا الزام لگا، جس کی وجہ سے آپ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک اور مشکل وقت تھا، مگر آپ نے صبر اور ایمان کا دامن تھامے رکھا۔ نمبر 4، قید اور خوابوں کی تعبیر۔ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ قید میں رہتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک خاص صلاحیت سامنے آئی، اور وہ تھی خوابوں کی تعبیر کرنے کا علم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم عطا کیا تھا کہ آپ خوابوں کے پوشیدہ معنی سمجھ سکتے تھے۔ جیل میں 2 قیدیوں نے آپ سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی، اور آپ نے اللہ کے دیے ہوئے علم کے بادشاہ کے خواب کی تعبیر اور اقتدار۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا، جسے درباری عالم اور نجومی سمجھنے سے قاصر رہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا تو آپ نے اس خواب کی تعبیر کرتے ہوئے بتایا کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، مگر اس کے بعد 7 سال سخت قحط پڑے گا۔ بادشاہ آپ کی حکمت سے بے انتہا متاثر ہوا اور آپ کو سلطنت کے خزانے اور نظام کی ذمہ داری سونپ دی تاکہ وہ ملک کو قحط سالی سے بچا سکے۔ نمبر 6، بھائیوں سے دوبارہ ملاقات اور معافی کا سبق۔ اب کہانی ایک اور موڑ لیتی ہے۔ جب قحط آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اناج لینے کے لیے مصر آئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس شخص سے وہ اناج مانگ رہے ہیں وہی ان کا بھائی یوسف ہے، جسے وہ برسوں پہلے کنویں میں پھینک آئے تھے۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ انہیں معاف کر دیا۔ آپ نے انہیں پہچان لیا مگر فوراً ظاہر نہیں کیا۔ کچھ آزمائشوں کے بعد جب بھائیوں کو حقیقت معلوم ہوئی تو وہ شرمندہ ہوئے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا تھا، اور اللہ نے سب انجام بہتر کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی مصر بلا لیا، جہاں سب دوبارہ ایک ہو گئے۔ نمبر 7، سبق جو ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے سیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں بہت سے قیمتی سبق دیتی ہے۔ 1، صبر اور استقامت۔ اگر ہم صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں تو اللہ بہترین راستہ نکالتا ہے۔ 2، ایمان کی طاقت۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھے، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ 3،
माफी और दरगुजर, बदला लेने के बजाय माफ करना बेहतर है, क्योंकि माफी दिल को सुकून और रूह को बुलंदी देती है। 4. इल्म और हिकमत। अगर हमारे पास कोई इल्म या सलाहियत हो तो उसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यही वो असबक है जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है। अगर हम इन पर अमल करें तो हमारी जिंदगियां भी बेहतर हो सकती है और हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और मजीद ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।